بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو جمرہ نصر بن عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ابن عباس کے سامنے ان کے اور لوگوں کے بیچ میں مترجم تھا، یعنی اوروں کی بات کو عربی میں ترجمہ کر کے ابن عباس کو سمجھاتا۔ اتنے میں ایک عورت آئی جو آپ کو پوچھتی تھی گرے کی نبیذ کے بارے میں۔ ابن عباس نے کہا، عبداللہ قیس کے وفد کے معنی اوپر گزر چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ وفد کون ہے یا یہ کسی قوم کے لوگ ہیں؟ لوگوں نے کہا، ربیعہ کے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرحبا ہو قوم یا وفد کو جو نہ رسوا ہوئے نہ شرمندہ، کیونکہ بغیر لڑائی کے خود مسلمان ہونے کے لیے آئے۔ اگر لڑائی کے بعد مسلمان ہوتے تو وہ رسوا ہوتے، لونڈی غلام بنائے جاتے، مال لوٹ جاتا تو شرمندہ ہوتے۔ ان لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پاس دور دراز سے سفر کر کے آتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے بیچ میں یہ قبیلہ مضر کے کافروں کا ہے، تو ہم نہیں آ سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک مگر حرام کے مہینوں میں، جب لوٹ مار نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم کو حکم کیے جائیں ایک صاف بات کا جس کو ہم بتلاویں اور لوگوں کو بھی، اور جاویں اس کے سبب سے جنت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 باتوں کا حکم کیا اور 4 باتوں سے منع فرمایا۔ ان کو حکم کیا اللہ کی توحید پر ایمان لانے کا، اور ان سے پوچھا کہ جانتے ہو ایمان کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان گواہی دینا ہے اس بات کی کہ سوائے اللہ کے کوئی شریک کے لائق نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے، اور نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، یہ 4 باتیں ہو گئیں۔ اب ایک 5ویں بات اور ہے، اور مال غنیمت کے مال میں سے 5واں حصہ کا ادا کرنا، یعنی جو کافروں کی لوٹ مار سے مال ملے اس میں سے 5واں حصہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکالنا، اور منع فرمایا ان کو گدھوں کے تونبے اور سبز لاکھی گرے اور روغنی برتن سے۔ شعبہ نے کبھی یوں کہا اور نکیر سے، اور کبھی کہا مکیر سے، دونوں کے معنی اوپر گزر چکے ہیں، اور فرمایا اس کو یاد رکھو اور ان باتوں کی ان لوگوں کو بھی خبر دو جو تمہارے پیچھے ہیں۔ اور ابو بکر بن ابی شیبہ نے من وراءکم کہا بدلے میں من وراءکم کے، اور مطلب دونوں کا ایک ہے، اور ان کی روایت میں مکیر کا ذکر نہیں۔ دوسری روایت بھی ابن عباس سے اسی طرح ہے، اس میں یہ ہے کہ میں تم کو منع کرتا ہوں اس نبیذ سے جو بگوائی جاوے گدھوں کے تانبے اور چونبی اور سبز لاکھی اور روغنی برتن میں۔ ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی روایت میں اپنے باپ سے اتنا زیادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ قیس کے اشجع سے، جس کا نام منذر بن حارث بن زیاد تھا، یا منذر بن عبید یا عائذہ بن منذر یا عبیداللہ بن عوف، فرمایا تجھ میں 2 عادتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، ایک تو عقل مندی، دوسری دیر میں سوچ سمجھ کر کام کرنا، جلدی نہ کرنا۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ مجھ سے یہ حدیث بیان کی اس شخص نے جو ملا تھا اس وفد سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، عبداللہ قیس کے قبیلے میں سے، اور قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے نام نہ لیا اس شخص کا جس سے یہ حدیث سنی، اس کو تدلیس کہتے ہیں۔ سعید نے کہا، قتادہ نے ابو نضر کا نام لیا، انہوں نے سنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، تو قتادہ نے اس حدیث کو ابو نضر منذر بن مالک بن قطع سے سنا، اور انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سعد بن مالک سنا سے، اگر کہ کچھ لوگ عبداللہ قیس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک شاخ ہیں ربیع کی، اور ہمارے اور ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں منذر کے کافر ہے، اور ہم نہیں آ سکتے آپ تک مگر حرام مہینوں میں، تو حکم کیجیے ہم کو ایسے کام کا جو ہم کو بتلا دے اور لوگوں کو جو ہمارے پیچھے ہیں، اور ہم اس کی وجہ سے جنت میں جاویں، اور جب ہم اس پر عمل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کو 4 چیزیں کا حکم کرتا ہوں اور 4 چیزوں سے منع کرتا ہوں، جن 4 چیزوں کا حکم کرتا ہوں وہ یہ، اللہ تعالیٰ کو پوجو اور اس کے سوا کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اور غنیمت کے مالوں میں سے 5واں حصہ ادا کرو، اور منع کرتا ہوں تم کو 4 چیزوں سے، گدھے کے
تانبے اور سبز لاکھی برتن، روغنی برتن اور نکیر سے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نکیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں جانتا؟ نکیر ایک لکڑی ہے جس کو تو کھود لیتے ہیں، پھر اس میں قطعین ایک قسم کی چھوٹی کھجور، اس کو شہریر بھی کہتے ہیں، بھگوتے ہو۔ سعید نے کہا یا تمر بھگوتے ہو، پھر اس میں پانی ڈالتے ہو جس سے اس کا جوس تھم جاتا ہے تو اس کو پیتے ہو، یہاں تک کہ ایک تم میں اپنے چاچا کے بیٹے کو تلوار سے مارتا ہے نشے میں آ کر۔ جب عقل جاتی رہتی ہے تو دوست دشمن کی شناخت نہیں رہتی، اپنے بھائی کو جس کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں تلوار سے مارتا ہے۔ شراب کی برائیوں میں سے ایک بڑی برائی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، راوی نے کہا ہمارے لوگوں میں اس وقت ایک شخص موجود تھا جس کا نام حجم تھا، اس کو اسی نشے کی بدولت ایک زخم لگ چکا تھا۔ اس نے کہا کہ لیکن میں اس کو چھپاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرم کے مارے، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کس برتن میں ہم شربت پیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیو چمڑے کے برتن میں، مشکوں میں جن کا منہ بندھا جاتا ہے، ڈوری یا تسمے سے۔ لوگوں نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ملک میں چوہے بہت ہیں، وہاں چمڑے کے برتن نہیں رہ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیو چمڑوں کے برتن میں، اگرچہ چوہے ان کو کاٹ ڈالیں، یعنی جس طور سے ہو سکے چمڑے ہی کے برتن میں پیو، چوہوں سے حفاظت کرو، لیکن ان برتنوں میں پینا درست نہیں کیونکہ وہ شراب کے برتن ہیں۔ راوی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ قیس کے اشعث سے فرمایا تجھ میں دو خصلتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، ایک تو عقل مندی، دوسری سہولت اور اطمینان جلدی نہ کرنا۔